السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ عرفہ شہر حرز مقدس شام کا قدیم اور تقریباً 5500 کا موقع ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جائے پیدائش کے پاس ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا اور کثرت سے لوگ آ رہے تھے۔ مسجد کافی وسیع و عریض رقبے پر بنی ہوئی ہے۔ یہیں سے ایک رستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کی طرف نکلتا ہے۔ ان کی پیدائش کا واقعہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا معاملہ تھا۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے بادشاہ کو نجومیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا اور وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو ایک غار میں چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ہی اتنے بڑھ جاتے کہ دوسرے بچے ہفتوں میں بڑھتے تھے، اور آپ ایک ہفتے میں اتنے بڑھ جاتے کہ دوسرے بچوں کی گروتھ مہینوں میں اتنی ہوتی۔ فرشتوں کی طرف سے آپ کے کھانے پینے کا نظام بنایا گیا تاکہ آپ جلد سے جلد اتنا قد اور وزن بڑھا لیں کہ کسی کو شک نہ ہو اور ماں باپ بھی امن میں آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس غار میں ہوئی تھی وہاں جانا ہوا۔ اس جگہ شیشے کی دیوار بنی تھی اور اس کے پیچھے ان کی جائے پیدائش تھی۔ وہاں پانی بھی تھا جو کہ کاشان گہرا تھا اور دوسرا طرف جو نل موجود تھے ان سے وہ پانی آ رہا تھا اور لوگ وہ پانی پی بھی رہے تھے۔ اسی عرفہ شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ نمرود جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو آگ میں ڈلوایا تھا۔ آگ کا ایک بڑا لہو دکھایا گیا۔ جب آگ خوب بھڑک گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق سے اس آگ میں پھینکا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کئی 100 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ ابھی وہ جگہ جہاں منجنیق تھی اس کی نشاندہی کے لیے 2 بڑے بڑے پلرز بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں آگ کا لہو لگایا گیا تھا۔ اب اس جگہ پانی تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آگ ختم ہوئی تو وہاں پانی آ گیا اور اس نیلگوں پانی میں باقاعدہ مچھلیاں بھی تیرتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے پھینکا گیا تو وہ کئی 100 کلومیٹر کا راستہ ہوا میں اڑتے ہوئے آگ کے لہو تک پہنچے، اور اس آگ کو اللہ نے ان پر گلِ گلزار کر دیا۔ آج بے دینی اور بے حیائی کی آگ لگی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس آگ کو بھی ٹھنڈا فرما دے اور حیا کی ہواؤں کو جلا دے۔ دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرمائے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اللہ نے انبیاء پیدا فرمائے، اسی طرح ہماری اولادوں میں بھی اولیاء پیدا فرمائے، اور جس طرح ان کی وحدانیت عطا فرما کر یکسو کر لیا ہمیں بھی اپنے دین کے لیے یکسوئی عطا فرمائے اور عافیت اور سہولت کے ساتھ ہم سے دین کا کام لے لیں۔ آمین۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا
تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہو ہوا میں معلق تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ مفہوم عرض کیا ہے۔ واقعی کا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں بھی اللہ کافی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں، اور اس کے بعد بھی اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر چینل میں نیو ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پلیز یار چینل کو سپورٹ کر لیں۔